अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 24 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से इंतहाई माजरत। आज पूरे दिन में ये मेरा पहला व्लॉग है। कुछ ट्रैवलिंग इतनी शदीद किस्म की थी और फिर आपके इर्द गिर्द अगर कोई मसला चल रहा हो तो फिर उसको सॉर्ट करना भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पूरे दिन में व्लॉग करने का मौका ही नहीं मिला, ऊपर से इंटरनेट भी नहीं था, तो उसके लिए इंतहाई माजरत। आज के दिन की दो टॉप स्टोरीज मुझे नज़र आ रही हैं, इंतहाई अहम बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो एक ऐसे साहब जो दुनिया का अपने आप को आखिरी यानी एंटीक किस्म का अखीर तज्जियाकार समझते थे, उन्होंने चांटा रसीद कर दिया या उनको चांटा पड़ गया। किस नौयत का पड़ा, किस तरह का पड़ा, आखिर ये कैसे हो गया, उसकी तफसीलात क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। फिर मेरी नज़र में एक और अर्दली बेनकाब हुआ है आज की तारीख में, गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर। हुआ यह है कि उन्होंने न सिर्फ अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिस्टेंट कर दिया है, बल्कि उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी है, बहतान तराशी करके, इल्ज़ामात लगाकर। और मेरी नज़र में ये इंतहाई अफसोसनाक है। उनके अपने तर्जुमान ने इस्तीफ़ा दे दिया है मुबैना तौर के ऊपर। जो डिटेल्स मेरे पास आ रही हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फिर इमरान खान साहब से जो जो मुतालबा किया गया, मुतालबा क्या था कि आप रिग्रेट कर लें, आप माफ़ी मांग लें। इमरान खान साहब उसके ऊपर डटे हुए हैं और शायद यही रीज़न है कि उनकी अहलिया जमाइमा साहब का अहलिया जमाइमा खान साहबा, कासिम खान और सुलेमान खान और उनके बाकी भांजे जिसमें शाहरेज हैं, शेर शाह हैं, ये सारे, शेर खान, ये सारे जो है ना इस वक्त वन यूनिट होकर इस सारे मामले के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करना बनता भी था। कल रात जिस तरह जमाइमा खान ने रिएक्ट किया, शायद ही कोई साबिका अहलिया किसी की इतनी लॉयलिटी के साथ अपनी फैमिली के साथ स्टैंड करती हो। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से दबाइएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ये जो दूसरों को यू टर्न का नाम देते थे, खुद टर्न पे टर्न बल्कि अबाउट टर्न मारे जा रहे हैं। तो इनकी इस असलियत के ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। इसके अलावा और ऑप्शन कोई बचता नहीं है हम जैसे पाकिस्तानियों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए। सुहेल वड़ायत साहब, सबसे पहले तो हुआ यह कि इन्होंने जो वजाहती कॉलम अपना लिखा था उसे इनके प्रिंट मीडिया ने यानी इनके अखबार ने छाप तो दिया, लेकिन वेबसाइट के ऊपर मौजूद था और इतलात के मुताबिक, ताज़ातरीन इतलात के मुताबिक वेबसाइट से उसको हटा दिया गया। उसके बाद उनकी कुछ वजाहतें सामने आई। वो वजाहतें इस बात की गम्माज हैं कि अब इन्होंने कुछ रिटेलिएट करने का सोचा। और बकौल आफ्ताब इकबाल साहब के, मैं देख रहा था उनका कमेंट भी, कि जो कोयले के अंदर काम करता है, एक तो अपना मुंह काला करता है, दूसरा अपनी पुश्त लाल करवा बैठता है। उन्होंने कहा कि आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा पुश्त लाल तो हो जाएगी जब ये रिटेलिएट करेंगे, मुंह ऑलरेडी काला हो चुका है। ये आफ्ताब इकबाल साहब के जुमले। तो मुझे लगता है कि ये पुश्त लाल होने वाला सीन जो है वो चालू हो चुका है। हुआ ये कि वो कहते हैं कि भुट्टो की फांसी का पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। ये कौन कह रहे हैं? सुहेल वड़ायत साहब कहते हैं भुट्टो की फांसी का पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। इमरान खान के साथ अगर कोई हादसा हुआ तो इसका नुकसान उनकी पार्टी को नहीं बल्कि पाकिस्तान को होगा। ये वाले जुमले अगर आप पहले कह देते, आप के ऊपर साफ्ती खयानत का जो दाग लगा है वो ना लगता। ये वाले जुमले अगर आप पहले कह देते तो आपने जो काम कर डाला है बैन वो काम करने के बाद आप इस्तेमाल ना हो चुके होते, बल्कि लोगों की नजरों में एक घर कर चुके होते। बल्कि उल्टा आपने जो सोशल मीडिया आपके उस कॉलम के साथ खड़ा हो गया था उनको तनकीद का निशाना बनाकर अपने लिए रास्ते खोल दिया। अब इसकी दो रीजन हो सकती हैं। एक तो रीजन ये कि शायद रिटेलिएशन है, गैरत जाग गई है, जमीर जाग गया, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है खिफत मिटाने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप प्रो पीटीआई कुछ बातें कर डालो ताकि तमाम का तमाम जो क्रिटिसिज्म है उसका शिफ्ट आपकी तरफ ना हो बल्कि दूसरी तरफ हो जाए और आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। फिर वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ये वाजे कर चुकी है हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, पहले ये आपस में मुज़ाकरात करें फिर बात मुक्तदरा तक जाएगी कि उन्हें क्या मिलेगा। ये सुहेल वड़ायत साहब कहते हैं। तो इमरान खान साहब के बारे में ये कमेंट करते हैं। अच्छा, इन्हीं बातों के बीचों बीच एजाजुल हक साहब, जनाबे ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे, वो फरमाते हैं कि इमरान खान को कहा गया इतना कह दें आई रिग्रेट ऑन व्हाट हैपेंड, लेकिन उन्होंने नहीं किया।
تو عمران خان ہے آگے جی. عمران خان جو ہے وہ کوئی کھرلی کے اندر بیٹھا ہوا عام سا ٹٹو ٹیرا سیاستدان نہیں ہے. وہ ایک لیڈر ہے, وہ سابق وزیر اعظم ہے, ایک پارٹی کا پیٹرن ان چیف ہے, فلنتھراپسٹ ہے, ورلڈ کپ ہیرو ہے. ایک ہی ورلڈ کپ پاکستان جیت کے لایا او ڈی آئیز کے اندر. اس کا ریفلیکشن ان کی آنکھوں میں نظر آتا ہے. ان کی پوری فیملی ایتھلیٹ ہے آلموسٹ. تو ایسا بندہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی بات کے اوپر اگر ڈٹے گا تو پھر ایسے جھک جائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو ون ورڈ فار عمران خان, میکسیمم کمنٹس آئی نیڈ انڈرنیتھ ون ورڈ فار عمران خان. بلکہ ان کی ایک پوری فیملی کی ایک ڈی این اے کے اوپر میرے خیال میں ایک کتاب لکھی جانی چاہیے کہ جب یہ اڑ جاتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں, اور کیسے اڑے ہیں یہ ہم سب نے دیکھ لیا. چاہے وہ جمائمہ خان ہو سابقہ اہلیہ, قاسم خان, سلیمان خان, شاہریز خان, شیر خان, علیمہ خان, عظمیٰ خانم, نورین خانم, حسان, مطلب سارے پورے کا پورا خاندان جو ہے اس بات کے اوپر ڈٹ گیا ہے. تو اس کے اوپر ان کو ہیٹس آف تو بنتا ہے. اچھا, ایک سٹوری یہ تھی. دوسری سٹوری جو ہے وہ میرے لیے زیادہ کنسرننگ ہے. وہ دوسری سٹوری ایسی ہے کہ جس کے اوپر بات کرنا بنتی ہے. آج اطلاعات کے مطابق شیر افضل مروت صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد مبینہ طور کے اوپر کہہ دیا, یعنی چھوڑ دیا ہے. پھر انہوں نے جو الزامات لگائے وہ اس سے بھی زیادہ میٹر آف کنسرن ہے میرے لیے. $1 مانگے, انکار پر میرے خلاف ولاگ کیا گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ مانگے یا نہیں مانگے. اس کا بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے, کوئی بھی کسی کے اوپر الزام لگا دیں. مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے مانگے ہو, ٹھیک ہے, لیکن بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے. اس کو پروف کہاں کرنا ہے؟ اگر پاکستان کی کورٹس میں کرنا تو بڑی ایزیلی ہو جائے گا, اور اگر باہر کرنا ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیسے ہوتا ہے, کیسے نہیں ہوتا. بہرحال یہ سٹیٹمنٹ تو اس وقت ان کا وائرل چل رہا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر معید پورزادہ دوسروں کے بارے میں کہا کہ ان کا بھارتی خفیہ ایجنسی را سے تعلق ہے. پھر وہ کہتے ہیں شیر افضل مروت کا شوکت بسرا, تیمور سلیم جھگڑا اور دیگر کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان. شہباز گل, اظہر مشوانی, جبران الیاس سمیت پی ٹی آئی سوشل میڈیا سے منسلک لوگ عمران خان کے نام پر لوٹ مار کر رہے ہیں. بھائی کون سی لوٹ مار کر رہے ہیں؟ پہلے میں تو باقیوں کی بات نہیں کرتا, ان کا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ہے. اس کے اوپر اظہر مشوانی صاحب کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ مونیٹائز نہیں ہے, ہم جو بھی کرتے ہیں وہ صرف عمران خان صاحب کی محبت میں کرتے ہیں. یہ ان کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے. باقی جو سوشل میڈیا پرو پی ٹی آئی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے. وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, کل کو پی ٹی آئی کچھ غلط کرے گی ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. مسئلہ سارا جو ہے نا اس وقت سوشل میڈیا بنا ہوا ہے. کل بھی عمر چیمہ صاحب کا ایک کامنٹ آپ نے دیکھا ہوگا, میں حیران نہیں ہوا بلکہ آپ کو بتا دیا کہ اس وقت پوائنٹ آف کنسرن اور کوئی ہو نہ ہو سوشل میڈیا ضرور ہے, اور اس کو سیٹل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جایا جا سکتا ہے. یہ سرکار یہ شاید طے کر چکی ہے. پھر شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ چیئرمین بیرسٹر گور بھی سوشل میڈیا ٹیم سے ڈرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ علیمہ خان کے بیٹوں کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علیمہ خان کے بیٹوں پر بابا کوڈا, اڈیالہ کی بلی اور جوکر سمیت دیگر ریاست مخالف اکاؤنٹ سے تعلق کا الزام ہے. اور محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ سلمان اکرم راجہ کا ہے, عمران خان کی خواہش نہیں ہے. شیر افضل مروت صاحب کے کامنٹس ہیں جب انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں. بلکہ ایک اور بات کہتے ہیں کہ علیمہ خان کے بیٹوں کے موبائل سے مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے نہ صرف ملک مخالف بلکہ بیرسٹر گوہر, علی محمد خان, شاندانہ گلزار, علی امین, فواد چودھری اور میرے خلاف بھی بیانیہ چلانے کے شواہد ملے ہیں. یہ صرف الزام ہیں, اگر سچ نکلے تو میں رد عمل دوں گا. یہ شیر افضل مروت کے جملے ہیں. اور شیر افضل مروت کے کوارڈینیٹر شریف اللہ نے یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد جو ہے استعفیٰ دے دیا ہے اپنی پوزیشن سے. میں اس کے اوپر زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر بندہ اپنے تئیں اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا چلا جا رہا ہے, اور اس کا تمام تر کریڈٹ قیدی نمبر 804 کو جانا چاہیے. باقی پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے وہ تمام لوگ جن کے حق میں یہ بات کر رہے ہیں, ان کا کنڈکٹ کیسا ہوگا, کیسا ہونا چاہیے, کس طرح کا ہونا چاہیے, یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو کچھ کر ڈالا ہے, مفتیان کرام کی اپنی ایک حیت ہے, اپنی ایک کیفیت ہے. جیسے جناب مفتی طارق مسعود صاحب ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, مفتی عبد الخبیر آزاد صاحب ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں. یہ مفتیان کرام جو ہیں نا, ان میں جو حلوت الراضیہ ہیں وہ تو آپ سب کو پتا ہے کیسے ہیں, لیکن کچھ اچھے بیانات بھی آ جاتے ہیں. اب مفتی منیب الرحمان صاحب سے متعلق عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ عدت والے کیس میں کیوں نہیں بولتے؟ پاکستان کو ملا اور باقیوں کے الائنس نے برباد کیا, پاکستان کی مقتدرہ نے ظلم کیا اور پاکستان کی عوام پر ان کے لوگوں نے کبھی ٹکے کی زبان نہیں کھولی, تو آپ اب کیوں چپ ہیں؟
تو یہ والی باتیں جو تھیں وہ ساری کی ساری میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا تھا. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت, زیادہ لگتی انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. جاوید چودھری صاحب یہ فرماتے ہیں ریاست کو ریاست نظر آنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ ظلم کرنا شروع کر دے. بشرا بی بی کے معاملے میں رویہ نرم رکھنا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے جی, اس پوائنٹ سکور جو ہے نا اس کو پوائنٹس اور سکورز کو سیٹل کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں. میں تو کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا جی, مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد اگر آج بیعت کر لیں تو باہر آ جائیں گی. سر جی ہمیں پتہ ہے کس کس نے بیعت کی ہوئی ہے, نام منہ کھلوائیں, آپ کا بھی کہیں پر نام آ جائے گا. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. پھر آگے چلتے ہیں. ہارون رشید کہتے ہیں محترم یہ بات زرداری صاحب کی خدمت بھی عرض کیجئے, گرفتاریاں تو کجا, پیپلز پارٹی کے 14 سالہ اقتدار میں سندھ میں کتنے سیاسی کارکن, کتنے اخبار نویس قتل ہوئے, انہوں نے ندیم افضل چند کو یہ بیان دیا. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب کا آج ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس بات کا غماز ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, مجھے پہلے شروع میں تو ہنسی نکل گئی, پھر میں نے جب بڑے غور سے اس کو دیکھا تو مجھے اس میں سے نا کچھ پکنے کی سمیل آئی. مجھے ایسا لگا کہ کچھ اندر ہی اندر چل رہا ہے. اب یہ وہ کہتے ہیں نا کہ گھنگلواں دی مٹی لانا, یہ وہ اتارنے کے درپے ہیں. کہتے ہیں کہ عمران خان سے غلطی ہو گئی ہوگی. عمران خان نے شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی جیسے بہت اچھے کام کیے ہیں. میں ایسا بندہ نہیں کہ مجھے کسی کے مخالفت میں اس کی اچھائی نظر نہ آئے. عمران خان کے پاس فنڈ ریزنگ کا بہت بڑا نظام ہے, وہ اگر ملک ریاض سے 200 ارب بھی لے لیتا تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا. یعنی وہ عمران خان صاحب کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں. عمران خان کی تعریف اس مومنٹ کے اوپر ان کے سوشل پروجیکٹس کو لے کر ان کے لیے ڈیزاسٹرس ہو سکتی تھی اگر نارمل حالات ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ حالات نارمل نہیں ہیں, ان کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ کھچڑی کہیں نہ کہیں پک رہی ہے, تو سارے کا سارا ملبہ اپنے اوپر کیوں لیں, ذرا جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں تھوڑا سا تعریف بھی کر دیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب حالات واقعتاً ان کے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. مطیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ صحافیوں کو مقتدرہ سے دور رہنا چاہیے, ان کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے, ان کے دیے گئے بیانیے کو نہیں پھیلانا چاہیے, سیاسی جماعتوں کو مضبوط بنانا چاہیے, کیونکہ اگر سیاسی جماعتیں غلط ہوتی ہیں یا کرپٹ ہوتی ہیں تو کم از کم ان کا گریبان پکڑ سکتے ہیں. ہائیبرڈ کوئی نظام نہیں ہے, یہ اداروں کے درمیان اور میڈیا سے فاصلے بڑھاتا ہے. مطیع اللہ جان صاحب نے بڑی اندر کی بات کی ہے, گہری بات کی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس سارے معاملے کے اوپر تمام تر نظریں جو ہیں, سٹوریز تو 2 تھیں, تمام تر نظریں اس وقت جمائمہ خان اور ان کی فیملی کے اوپر لگی ہوئی ہیں, علیمہ خان ان کی باقی بچوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں, اور کل کے دن کچھ ہیئرنگز بھی ہیں. ٹیوزڈے کو دیکھتے ہیں کہ کس کس سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس کے بالکل کنٹراری بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس کی واقعی توقع نہیں تھی. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.